السلام علیکم دوستو 14 اگست کا دن ہم سب کے لیے ایک مبارکباد کا دن ہے، کیونکہ اس دن پاکستان آزاد ہوا۔ ہم سب، ہمارے بزرگ جنہوں نے بہت کوششوں کے بعد آزادی اور خود مختاری کو حاصل کیا، لیکن دوستو پاکستان بنانے کا ایک مقصد تھا، یعنی حاکمیت صرف اللہ رب العزت کی ہوگی، اور اس ملک کے اندر جو قوانین ہوں گے وہ اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے جو قوانین بنائے ہیں اس کے ماتحت یہ معاشرہ اپنی زندگی گزارے گا۔ لیکن دوستو آج ملک کی جو موجودہ صورتحال ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں ہم آج اس صورتحال تک کیوں پہنچے؟ ایسا محسوس نہیں ہوتا ہم اپنے اس مقصد سے دور ہو گئے ہیں جس مقصد کے لیے ہم نے پاکستان کو بنایا تھا؟ آج ہمارے پاس سیاسی خلفشار، سیاسی انتشار، اس کے زیر سایہ ہم زندگیاں گزار رہے ہیں، معاشی بدحالی ہمارے ملک کے اندر موجود ہے، فرقہ پرستی اس قدر اپنی جڑیں مضبوط کر چکی ہے، ہر شخص ایک دوسرے سے اختلاف کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، ہمارے سماج کے اندر فحاشی اورانیت عام ہوتی چلی جا رہی ہے، سرمایہ داروں نے اپنا ایک ایسا نظام بنا رکھا ہے جس کے تحت غریب کو غریب سے غریب تر کی طرف دھکیلتے چلے جائیں اور خود امیر سے امیر تر ہوتے چلے جائیں۔ آپ محسوس نہیں کرتے اس ملک کی موجودہ صورتحال کا سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو قربانیاں ہم نے دی تھیں کہ ہم کسی مقصد کو سامنے رکھ کر یہ ملک بنائیں گے اور اس ملک کو بنانے کے بعد اس مقصد کو پورا کریں گے، ہم اس مقصد سے بہت دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم نے جو قرارداد مقاصد کے اندر جو فیصلہ لیا تھا، ہم اس فیصلے سے بہت دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم نے حاکمیت اللہ کی قبول کی تھی، لیکن ہم اللہ کے بنائے ہوئے قانون سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آج ہماری سوسائٹی کے اندر، آج ہمارے ملک کے اندر سود عام ہے، فحاشی عام ہے، اورانیت عام ہے، خود غرضی عام ہے، کرپشن عام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ کے قانون سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جس مقصد کے لیے ہم نے پاکستان بنایا تھا، ہم اپنے اولادوں کو وہ مقصد سمجھا نہیں پائے، اپنے یوتھ کو اس مقصد کی طرف لے کے نہیں آ پائے۔ ہمیں آج بھی ہمارے پاس وقت ہے، ہم نے اس کوشش کے لیے دوبارہ اٹھنا ہے، اس مقصد کی طرف دوبارہ پلٹنا ہے، دوبارہ لوٹنا ہے، اور جس مقصد کے لیے ہم نے پاکستان کو بنایا تھا اس مقصد کو مکمل کرنے کے لیے اپنی کوششوں کو جاری رکھنا ہے۔